ایک بات اور بھی یہاں یاد رکھیں، حقوق العباد جس کی ہم کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حقوق العباد کی اتنی اللہ کے ہاں اہمیت ہوگی کہ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اتدرون مل مفلس، کہ جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ دولت ہو، نہ دنیا کی عیشیں ہوں، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو لوگ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، کسی کا حق مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بطور مثال حضور پاک نے بیان فرمایا، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر دوسروں سے زیادتیاں کی ہوں گی، ظلم کیا ہوگا، حق مارے ہوں گے، ان کے حقوق غصب کیے ہوں گے، تو حضور پاک نے بطور مثال فرمایا ایک بندہ جس کے پاس بڑی باتیں ہوں گی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، صدقہ، خیرات، اور اس کو پورا یقین ہوگا کہ مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں تو کہاں جا رہا ہے، میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ یہ حکایت نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں یہاں اکٹھی کر دو۔ نیکیوں کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ متشکل بنا دے گا، شکل و صورت ہوگی نیکیوں کی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، قبر کے اندر جو بندہ نیک ہوگا اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس کا دل بہلاتے رہیں گے، اور جو بندہ گناہگار ہوگا اس کے گناہ جو ہیں وہ بری شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ڈراتے رہیں گے۔ تو قیامت والے دن اللہ پاک نیکیوں کو بھی شکل عطا فرمائے گا، تو اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ دنیا میں اس بندے نے میری چوری کی تھی، تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کی اتنی نمازیں تو لے جا۔ وہ جو فتاویٰ شامی میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کا 5 پیسے کا بھی نقصان کیا ہوگا تو اس کے بدلے 750 اس کی نمازیں دھر لی جائیں گی۔ جس کا نقصان کیا ہے نا، 5 پیسوں کے بدلے اس کی 750 نمازیں جو ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گی۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ایک بندہ اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے ڈاکہ ڈالا تھا میرے گھر میں، اللہ فرمائے گا اس کی اتنی عبادت تو لے جا۔ ایک بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائے گا اس کا حج تو لے جا۔ ایک بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے میری عزت نفس پر حملہ کیا تھا، اللہ فرمائے گا اس کی اتنی نیکیاں تو لے جا۔ حقدار آتے جائیں گے، اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں گے، اور اللہ کی عدالت ہماری عدالتوں کی طرح تو نہیں نا، وہاں تو انصاف ہوتا ہے۔ اگر اللہ بھی انصاف نہیں کرے گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ یہاں تک کہ اس بندے کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہے گی۔ پھر ایک اور بندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا یہ نقصان کیا گا، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کی کوئی اور نیکی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اور کوئی نیکی نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا تو اپنے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ پھر گناہ جمع ہوتے جائیں گے، پھر اور بندہ آ جائے گا، پھر وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا یہ نقصان کیا تھا، زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، تو اللہ فرمائے گا تو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ وہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا وہ گناہوں کے انبار کے نیچے دب جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، دوسروں پر زیادتی کی ہوگی، ان کے طرح طرح کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس نے مفلس دیکھنا ہو، جس نے کنگال دیکھنا ہو، جس نے غریب دیکھنا ہو، وہ اس بندے کو دیکھے۔